أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الانفال کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں مشتمل جو 6 آیتیں ہیں ان آیتوں میں 2 آیتوں کا تعلق تو پچھلی آیتوں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ قریش کے لوگ، یہ مکے کے مخالفین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہجرت پر مجبور کرنے پر تل گئے تھے، ان پر کیوں نہ اللہ کا عذاب آئے. کون سی خوبی ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں؟ ہاں، ایک امان تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں ان کے درمیان تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایک امان ملا ہوا تھا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہو چکا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے منتقل ہو چکے ہیں، باقی نہیں ہیں، تو اس امان سے وہ محروم ہو چکے ہیں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اب دوسرا ان کے لیے جو امان ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ یہ کہ وہ استغفار کریں، توبہ کریں، اپنی غلط حرکتوں پر نادم ہو جائیں، ان حرکتوں کو چھوڑ دیں. فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ
वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, जराइम इनके बहुत सख्त है। मस्जिद हराम और उसमें बीचों बीच वाक़े काबतुल्लाह, उसकी तामीर क्यों हुई थी? उसकी तामीर हुई थी अल्लाह ताला की इबादत के लिए, और ये उसके मुतवल्ली बनकर मस्जिद हराम में लोगों को इबादत नहीं करने देते। हरम मुक़द्दस में लोगों को नमाज़ों से रोकते हैं, सजदों से रोकते हैं। तो फरमाया कि अपने आप को हरम के मुतवल्ली समझ रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर वो सुन लें कि हरम के मुतवल्ली वही हैं जो अहले तक़वा हैं, जिनके अंदर तक़वा है, उन्हीं को हरम मिलने वाला है, वही मुतवल्ली करार पाएंगे। खुद इनकी नमाज़ों का आलम क्या है, खुद इनकी इबादत का क्या आलम है। वमा काना सलातुहुम इंदल बैत, बैतुल्लाह के पास इनकी जो नमाज़ें हैं वो सिवाय सीटियों के बजाने और तालियों के पीटने के कुछ नहीं है। तालियां पीटते हैं, सीटियां बजाते हैं और उसको समझते हैं कि बहुत बड़ा अल्लाह ताला के तक़र्रुब का ये अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, इसका खुमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। नमाज़ों की हैयत और शक्ल बदल देने का और अल्लाह के घर को इबादतों से रोक देने का नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए आज जो कुछ खर्च कर रहे हैं, पैसे जमा कर कर के वो ईमान वालों के ख़िलाफ़ जो फ्रंट बना रहे हैं, मुहाज़ाराई कर रहे हैं, हसरत होगी उनको कि हमने किस बेकार मद में अपनी रकम खर्च कर दी। और फिर सुम्मा युगलबून, यही नहीं बल्कि वो काबू में आएंगे, शिकस्त खाएंगे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उन लोगों को गलबा देगा जो हरम की तालीमात के हामिल हैं। फरमाया अभी जो कुछ हो रहा है, वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून लियमीज़ल्लाहुल ख़बीसा मिनत तय्यिब, ये एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और उसी निज़ाम की आगे बड़ी वजाहत आने वाली है। अभी यहाँ इशारा है कि अल्लाह ताला अच्छी चीज़ को, भली चीज़ को, साफ़ सुथरी चीज़ को, पाक चीज़ को खबीस चीज़ से, नापाक चीज़ से, बेकार चीज़ से, गंदी चीज़ से जुदा जुदा कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। और फरमाया फिर वयजअल अल खबीस बादहु अला बाद, और ये नाकारा अशिया को, बेकार चीज़ों को, नापसंदीदा चीज़ों को वो एक दूसरे पर तह बतह जमा कर रहा है। फयरकुमहु जमिया, और इसको तह बतह जमा कर देने के बाद फयजअलहु फी जहन्नम, ये पूरे कचरे को जहन्नम में झोंक देगा। जैसे कचरे को आग लगा दी जाती है और आग लगाने से पहले सफाई करने वाला मुख्तलिफ मकामात से झाड़ झाड़ कर कचरा जमा करता है, एक ढेर लगाता है, एक कुंबा बनाता है और उसके बाद उसमें माचिस लगाता है, दिया सलाई लगाता है, ताकि पूरा का पूरा कचरा जल कर ख़त्म हो जाए। फरमाया यही एक हिकमत है जिसके लिए ये सब जमा होते जा रहे हैं, एक झंडे के तले आते चले जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं, नतीजा ये खुद भुगतेंगे। अभी इसकी और तफसील अल्लाह ताला खुद इंशाअल्लाह आगे की आयतों में फरमा रहा है। अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुल खासिरून, ये बड़े घाटे में रहेंगे, बहुत इनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़, के ए नबी आप इन मुनकिरों से कह दीजिए जिन्होंने इतनी तूफ़ान बदतमीज़ी मचा दी, आपको इतना सताया, मारम पीटी, खून खराबा, लूट मचाई और फिर हिजरत करने पर मजबूर किया, वतन से निकाला अहले ईमान को, ये सारी हरकतों के बाद आप उनसे ये कह दीजिए इन यंतहू, अगर ये बाज आ जाएं, तौबा कर लें, गुनाहों पर नादिम हो जाएं, युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़, जो कुछ हो चुका है अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देगा। इन्होंने जो नबी के साथ बदतमीज़ी की उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा, इन्होंने जो मासूमों पर हाथ उठाया उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा, इन्होंने जो
حضرت سمیہ کو شہید کیا، حضرت عمار کو شہید کیا، حضرت یاسر کو شہید مارا پیٹا، یہ ساری چیزیں سب ان کی معاف کر دی جائیں گی۔ انہوں نے جو صہیب کی دکان لوٹ لی، انہوں نے جو بلال کو ریگستان میں گرم تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا، یہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ اب بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور دروازے تو توبہ کے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ استغفار کے لیے ہمیشہ انسانوں کو موقع دیتا رہتا ہے تا وقت کہ خود انسان کا دم اس کے حلق میں گھٹ کر رہ جائے اور موت کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، اور فرشتوں کو جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس کے بعد پھر توبہ کا موقع باقی نہیں رہ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف ارشاد فرمایا کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ دو وقت ایسے ہیں، دو لمٹس ایسی ہیں جہاں جا کے توبہ کا موقع باقی نہیں رہ جاتا۔ ایک تو یہ کہ انسان کی خود قیامت آ جائے، وہ خود اپنی موت کا مشاہدہ کر لے، اس کو خود پتہ چل جائے کہ کیسے روح قبض کی جاتی ہے، جان کیسے نکالی جاتی ہے، فرشتوں کی آمد کیسے ہوتی ہے، حلق میں دم کیسے گھٹتا ہے، اور دل ساتھ دینا کیسے چھوڑ دیتا ہے، اور پنڈلی پہ پنڈلی کیسے چڑھ جاتی ہے۔ تو اس وقت نزاع کے عالم میں اگر کوئی انسان توبہ کرے تو وہ توبہ تو قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، فرعون نے بھی اس وقت چاہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ دوسری توبہ کا موقع ختم ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائے، یہ دنیا الٹی پھرنی شروع ہو جائے، سورج آپ کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکلتا ہوا نظر آ جائے، تو پھر اب توبہ کا موقع باقی نہیں رہ جاتا۔ اب تو بس قیامت ہے، اور قیامت کے بعد انسان کو نام اعمال لے کے مولا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اتنے انسان کے لیے مواقع رکھے ہیں، اور اتنے اللہ تعالیٰ نے، یہ سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اتنے اللہ تعالیٰ نے بہانے کر رکھے ہیں کہ بندے کو کسی طرح معاف کر دیا جائے۔ جمعہ کی گھڑیاں رکھ دی، شب قدر اس نے موقع عنایت فرما دیا، رمضان اس نے دے دیا، کسی موقع پہ کہیں تو توبہ کر لو اور میری طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ سارے جرائم کے باوجود اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور اگر وہ ان سرگرمیوں سے باز آ جاتے ہیں تو پھر ہم ضرور ان کی مغفرت کریں گے۔ یغفر لہم ما قد سلف، جو کچھ ہوگا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فرمایا حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور توبہ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے وہ نعوذ باللہ یہ تھوڑی پسند کرتا ہے کہ بندے جہنم کی طرف جھونک دیے جائے، وہ تو یہ چاہتا ہے بندے اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ وہ تو یہ پسند فرماتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو۔ یہ الگ بات ہے، بندے خود اتنی جسارت کرتے ہیں کہ عذاب کو چیلنج کرتے ہیں، بندے خود اتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں کہ عذاب کو دعوت دینے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور باز آ جائیں تو ضرور ہم ان کو معاف کریں گے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر یہ اعادہ کریں، میدان بدر میں جمع ہوئے، پھر جمع ہوں گے، ادھر جمع ہوں گے، ادھر جمع ہوں گے، حملہ کریں گے، تو فقط مضت سنت الاولین، کان کھول کر سن لے کہ ہماری سنت، ہمارا طریقہ کار پچھلے لوگوں میں گزر چکا ہے، ہم نے پچھلی امتوں کو پکڑا ہے۔ اور کیسے پکڑا ہے؟ ایسا نہیں کمزور کرتے ہوئے، ایسا نہیں کہ وہ بے سر و سامان تھے، ایسا نہیں کہ وہ بے مائگی کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے، سسک رہے تھے، نہیں، پوری طاقت عطا کر کے، پوری چھوٹ دے کر، وہ ملک کے ملک ان کے پاس تھے، لشکر کے لشکر ان کے ساتھ تھے، لیکن جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے تو پھر سسک کر رہ گئے، وہ ختم ہو گئے، باقی نہیں رہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو پچھلی قوموں میں کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو ستانے والوں کا حشر کیا ہوا، قوم عاد کا حشر کیا ہوا، قوم سمود کا حشر کیا ہوا، فرعون کا حشر کیا ہوا، نمرود کا حشر کیا ہوا۔ پچھلی امتوں کی جانب دیکھو، تاریخ میں جائزہ لو، فقط مضت سنت الاولین، پچھلوں کا طریقہ گزر چکا ہے، انکار کرتے رہے، مہلت ختم ہوئی تو وہ ختم کر دیے گئے۔
فرمایا کہ اے نبی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ان سے برابر قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا دین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائے، اطاعت، فرما برداری، سجدے اور پکارنا اور نمازیں صرف اللہ کی ہو کر رہ جائے، اس میں کوئی مداخلت نہ رہ جائے، اس وقت تک اے نبی آپ قتال کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھلے لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، میں مامور ہوں کہ میں اس وقت تک جھگڑا کرتا رہوں، قتال کرتا رہوں، جنگ کرتا رہوں جب تک کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ یہ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ کہ فتنتن سے کیا مراد ہے، دوسرے یکون الدین کلہ للہ سے کیا مراد ہے۔ فتنتن سے مراد وہ آزمائشیں ہیں، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، فتنے کا ترجمہ وہ نہ کیا جائے جو اردو میں ہے، اردو میں تو فتنہ ذرا دوسرے مفہوم میں ہے، اردو میں فتنے کے معنی ہوتے ہیں مکاری کے ساتھ، برائی کے ساتھ، بگاڑ کی نیت کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنا، لیکن عربی میں فتنے کے معنی ہوتے ہیں آزمائش کے، عربی میں فتنے کے معنی ہوتے ہیں امتحان کے، عربی میں فتنے کے معنی ہوتے ہیں ابتلا کے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو آزمائش ہے، یہ آزمائش کے ختم ہونے تک آپ کو جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے۔ یہ کون سی آزمائش تھی؟ یہ وہ آزمائش تھی، یہ وہ مکر و فریب تھا، اور یہ وہ لڑائی تھی جس کو قریش نے چھیڑ رکھا تھا۔ قریش کو اس بات کا زعم تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، قریش کو اس بات کا غرور تھا کہ ہمارا قبیلہ سب سے افضل قبیلہ ہے، اور وہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی فضیلت کی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ ہے یہ، اور کعبۃ اللہ کی تولیت کی وجہ سے کہ قریش ہی کے مختلف خاندان تھے جو زمزم پلانے کی ذمہ داری رکھتے تھے، کعبۃ اللہ کی چابی اپنے پاس رکھتے تھے، حاجیوں کو اتارنے کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتے تھے، تو یہ ساری ذمہ داریوں کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی تولیت کی وجہ سے ان کے اندر یہ غرور پیدا ہو گیا تھا کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کعبۃ اللہ کے متولی ہو اور کعبے کے صدقے میں تم کو تجارت کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، کعبے کے صدقے میں تم کو شہرت ملی ہوئی ہے، اور کعبۃ اللہ کے صدقے میں تم کو عزت ملی ہوئی ہے، فضیلت ملی ہوئی ہے، تو تم کعبۃ اللہ کا جو رب ہے اور جس مقصد کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی اس کی عبادت کرو۔ تو لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ رب هذا البیت، کعبۃ اللہ کے رب کی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ 360 بتوں کی ہونی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عہد ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مولا سے کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ مولا میری نسل میں آپ اس توحید کی امانت کو، اس توحید کی دعوت کو جاری رکھیں، تو اس عہد کو جب یاد دلایا تو دشمن ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے لڑائیاں چھیڑ دی۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کی حد ہونی چاہیے تھی، ایک حد ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے انہوں نے زبانی طور پر مخالفت کی اور اپنے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کیا حق پہنچتا تھا کہ بھولے بھالے لوگوں کو روکیں، اور روکنے کے بعد نہ روکنے پر ظلم کریں، اور ظلم پر اکتفا نہ کریں بلکہ گھروں سے نکال دیں، اور گھروں سے نکالے بھی تو اس طرح نکالیں کہ ساری دولت لوٹ لیں، بچوں کو روک لیں، بیویوں کو روک لیں، شوہروں کو نکال دیں، شوہروں کو روک لیں، بیویوں کو نکال دیں۔ یہ ان کو کس نے اجازت دی تھی؟ اب اس کے بعد سے پھر کچھ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں بس گئے، اور وہاں انہوں نے بستی بسا لی، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، تو پھر ان کے خلاف تجارتیں ہو رہی ہیں، بائیکاٹ ہو رہا ہے، مال جمع کیا جا رہا ہے، چندہ ہو رہا ہے تاکہ اس بستی پر حملے ہوں، پھر عملی طور پر اقدام ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے،
मैदान बदर तक चले आए और फिर पूरी नीयत है कि ख़त्म कर दिया जाए मुसलमानों को, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये फितना जब तक कि ख़त्म ना हो जाए अब आपको ए नबी जंग करनी है। और दूसरी बात ये कि वयकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और अल्लाह ताला का दीन तमाम तर अल्लाह के लिए है। ये हकीकत लोगों के सामने आ जाए, इस दीन में कोई मिलावट ना रह जाए, इंसानों के लिए शुकूक और शुबहात बाकी ना रह जाए, हक बिल्कुल निखर कर खुल कर साफ सुथरा सामने आ जाए। अगर नबी के दौर में और रसूल के ज़माने में सच्चाई और हकीकत निखर कर नहीं आएगी तो कब आएगी? फिर लोग तो कहेंगे अल्लाह ताला से क़यामत के दिन, मौला दीन तो क्या है वो हम तो कंफ्यूज थे, हमारे सामने तो पूरी हकीकत आई नहीं। उधर कुरैश की हुकूमत थी, उधर मोहम्मद की हुकूमत थी, मक्के में कुरैश थे, मदीने में मोहम्मद थे, तो हम किसकी तरफ जाते हम तो समझ ही नहीं सके। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता ये नहीं हो सकता, दीन हक को गालिब करना है, आपको सच्चाई को गालिब करना है, हक को गालिब करना है। लेकिन एक बात याद रखें, फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर, अगर वो बाज आ जाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला ज़रूर उनको माफ़ करेगा, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला जो कुछ वो कर रहे हैं उससे वाकिफ़ है, उसको देख रहा है। वइन तवल्लो, लेकिन अगर वो पीठ फेरते हैं और वो मुंह फेरते हैं, फ़अलमू, तो जान लो अन्नल्लाह मौलाकुम, कि ए ईमान वालो अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार है, तुम्हारा मौला है। निअमल मौला व निअमन नसीर, और वो बड़ा प्यारा मौला है, बहुत ही अच्छा वो मददगार है। लिहाजा वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा और ज़रूर वो तुम्हारी यावरी करेगा, तुम्हारे परेशानियों में वो काम आएगा। ये एक हकीकत थी। और इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने जो पिछली आयतों में जिस हकीकत को बयान किया उस हकीकत को और ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में पेश कर दिया। अब इसके बाद से जो मसला आ रहा है ये वही मसला है जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था। आपको याद होगा सूरतुल अनफाल के बिल्कुल शुरू में ये बात आपकी खिदमत में रखी गई थी कि ग़ज़वा बदर हो जाने के बाद बहुत सारा माल, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे हथियार मुसलमानों के हाथ लगे। अच्छी तलवारें हैं और अच्छे ऊँट है, आला नस्ल के घोड़े हैं, ये सब माल है जो मुसलमानों के ख़जाने में आ चुका है। पिछले ज़माने में अरबों के अंदर जो रिवाज था वो ये था कि जिस सिपाही के हाथ जो माल लगता था वो उसका मालिक समझा जाता था। किसी के हाथ तलवार लग गई वो तलवार का मालिक है, किसी के हाथ घोड़ा आ गया वो घोड़े का मालिक है, अपने घर ले गया, किसी के हाथ गुलाम आ गया वो गुलाम का मालिक है, अपने घर ले गया। और पिछले नबियों की शरीयत में हुक्म कुछ और था। पिछले नबियों की शरीयत में हुक्म ये था कि जब कभी जंग हो और जंग में माल गनीमत हाथ आए, दुश्मन का माल हाथ आ जाए तो उस माल को जमा कर दिया जाए, एक मैदान में रख दिया जाए। जब वो मैदान में रख दिया जाता था तो फिर उसके बाद से अचानक एक आग किसी वक्त आती और वो आग उस सारे माल में लग जाती और उसके बाद वो सारा माल जल जाता और उसको समझा जाता था कि ये माल कबूल हो गया और हमने सही तरतीब से जंग की। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने जो शरीयत इनायत फरमाई, उस शरीयत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने माल गनीमत मुसलमानों के लिए हलाल फरमाया। और माल गनीमत किसको कहते हैं? माल गनीमत कहते हैं उस माल को, इसके सिलसिले में गलतफहमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। बसा औक़ात दुकानें लूट ली जाती हैं और छोटे मोटे फ़िरक़े वाराना फसादात में लोग जो है किसी दूसरे का सामान लेके भागते और समझते हैं नौज़ुबिल्लाह वो माल गनीमत है, वो दरअसल जहन्नम की आग है तो अपने घरों को ले जा रहे हैं। हरगिज़ माल गनीमत नहीं होता। माल गनीमत होता है सरबराह की निगरानी में ऐसी जंग हो जिसमें बाज़ाब्ता ऐलान हुआ हो और दुश्मन आपके मुकाबले पर आया हो और उसके बाद वो शिकस्त खा जाए और माल छोड़कर भाग जाए, फरार हो जाए, वो माल जो है माल गनीमत कहलाता है। इस माल गनीमत को अल्लाह ताला ने शुरू सूरत में अनफाल का नाम दिया, यसअलूनका अनिल अनफाल। और अनफाल की तशरीह करते हुए मैं उस मौके पे आपकी खिदमत में बात रख चुका हूँ। नफल की जमा अनफाल है और उसके माने होते हैं ज़ाइद, और नवाफिल को भी नवाफिल इसलिए बोलते हैं वो फ़राइज़ से ज़ाइद है।
تو یہ انفال کے معنی ہیں زیادہ، اضافہ، بونس کا سا مفہوم. یہ آپ کا حق نہیں ہے جس کو آپ مانگے. آپ کا حق تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے لڑے بھیڑے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اجر دے گا، یہ ہے آپ کا. یہ ایک زائد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال کر رہا ہے. اس کے سلسلے میں آپ زیادہ جھگڑے نہ کریں، جو مل جائے قبول کر لیں. لہذا اس کے لیے ایک ترتیب بنائی گئی، اور اس ترتیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے، اس آیت میں حکم دے رہا ہے. چونکہ سورت کے شروع میں لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ مال غنیمت ہم کو ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کر دی کہ یہ ایک زائد چیز ہے جو تم کو ملے گی، اور یہ جو ملی دراصل اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ ہے، اس کی نصرت کا نتیجہ ہے. تم تو 313 تھے، تمہارے مخالفین 1000 تھے، تم پٹ جاتے، مر جاتے، ختم ہو جاتے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ ہے جو کچھ ملا. لہٰذا جیسے بھی ملے اس پر اکتفا کرنا، جھگڑا نہ کرنا، اپنا حق سمجھ کر بلا وجہ کے تم طراف نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن بنانے کے بعد اب ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے مال غنیمت میں سے، اس کی تقسیم ہوگی تمہارے ہی درمیان، لیکن اس کے 5 حصے ہوں گے. 4 حصے فوجیوں میں تقسیم کیے جائیں گے، وہ بھی امیر المؤمنین سربراہ کرے گا. اور 5واں حصہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں حصہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہوگا. 5واں حصہ جو اللہ تعالیٰ کا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. 5ویں حصے کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں، 5ویں حصے کے معنی 20%. اگر 5 حصے کیے جائیں تو لازمی بات ہے 20% کے 5 حصے ہوں گے، تو 80% تو پھر وہی فوجیوں کی ترقی کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے خرچ کر دیا جائے گا. ایک حصہ بیت المال میں جمع ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ برباد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. نعوذ باللہ، اللہ میاں کی کوئی جھولی ہے اس میں ڈال دیا جائے گا، نہیں. فرمایا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس میں ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی 5 حقدار ہوں گے، جن 5 ہیڈز پہ اس کو خرچ کر دیا جائے گا. سب سے پہلی چیز فرمایا وَلِلرَّسُولِ، رسول کا اس میں ایک حصہ ہوگا، کیونکہ رسول وہ سربراہ مملکت ہے، اور اس مملکت کی خدمت کی وجہ سے وہ اپنے لیے کچھ کمانے کے لیے فارغ نہیں. اپنے لیے کوئی نہ ملازمت ہے، نہ تجارت ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، وہ تو صبح سے شام تک کام میں لگے ہوئے ہیں. لہٰذا بحیثیت رسول تو کچھ نہیں لیں گے وہ، لیکن ایک مملکت کے سربراہ کو آپ کیا کریں گے؟ اگر اس کے ذرائع آمدنی بند کر دیں آپ، اور یہ کہیں تم 24 گھنٹے امت کی خدمت پر مامور ہو، اس کے بعد وہ کیا کرے بیچارہ؟ فاقوں پر جائے. لازمی بات ہے وہ سربراہ مملکت کے لیے کچھ نہ کچھ امت کو دینا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور دوسرا یہ کہ رسول کے جو قرابت دار ہیں وہ قرابت داری کے حقوق ادا کرنا ہے، لہذا اس قرابت داری پر خرچ کیا جائے گا. اور پھر تیسرا مد یہ ہے وَالْيَتَامَى، رسول یتیموں پر خرچ کریں گے. جو شہر کے یتیم ہیں، بے سہارا ہے، بالخصوص جن کے والد وہ فوج میں نکلے تھے، شہید ہو گئے تھے، مارے گئے تھے، تو اب ان کے بچے یتیم ہیں، ان کی نگرانی نگہداشت کون کرے گا؟ اسلامی سلطنت ہی کرے گی. تو ارشاد فرمایا اور تیسرا حق اس میں یتیموں کا ہے. والمساکین، اور چوتھا حق ناداروں کا ہے، غریب غربا کا ہے، جو اس مملکت میں جی رہے ہیں، جن کا کوئی پرسال حال نہیں، ضعیفی کی وجہ سے، بیوہ ہو جانے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے کمانے دھمانے کے قابل نہیں ہیں. ایسے مسکینوں پر کون خرچ کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا ان مساکین پر بھی اسلامی مملکت خرچ کرے گی، اور جو ریونیو ہوگا وہ یہی مال غنیمت بنے گا. وہ اپنی سبیل، مسافر ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، مدد کرنا ہے، لٹے ہوئے ہیں، ان کو گھر بھیجنے کے لیے خرچہ کرنا ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 5واں حصہ 20% بھی خزانے میں آ رہا ہے بیت المال کے، وہ بھی بالکل کوئی ایسے مرد میں خرچ نہیں ہو رہا ہے جس مد کا تعلق انسانوں سے نہ ہو، بلکہ سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے. بلکہ آپ چاہے تو کہہ لیں ویکر سیکشنز، وہ جو کمزور طبقے ہیں، ان کمزور طبقات ہی پر خرچ ہو رہا ہے. اور یہ تم کو اس پر عمل کرنا ہوگا
اس ترتیب کو اختیار کرنا ہوگا. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر اس دن جو فرق کرنے والا اور جو واضح کر دینے والا دن تھا حق و باطل کو. یوم الفرقان فرمایا بدر کے دن کو. فرقان قرآن مجید کی بھی صفت ہے، اور فرقان بدر کے دن کی بھی صفت ہے. اور فرقان کے معنی فرق کرنا. قرآن مجید جیسے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے، ایسے ہی بدر کا دن فرق کر دیا تھا حق پر کون ہے، سچائی پر کون ہے، اور برائی پر کون ہے، ظلم پر کون ہے. فرق کر دیا تھا. اس دن سے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ اب دین حق کون سا ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کس دین کی سپورٹ کر رہا ہے. کھل کے لوگوں کے سامنے حقیقت آ گئی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا، اور ارشاد فرمایا یوم التقى الجمعان، یہ وہ دن تھا جس دن دو گروہ آپس میں گتم گتا ہوئے تھے، جنگ ہوئی تھی اور معرکہ برپا ہوا تھا. اور اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ پر مدد نازل فرمائی تھی، نصرت نازل فرمائی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چھوٹی سی ٹکڑی کو غالب کر دے، بھاری بھرکم فوج کو شکست سے دوچار کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس پر قادر ہے. اس میں ایک حقیقت غور کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس پوری آیت کا خلاصہ کرتے ہوئے اس لفظ کی جانب میں اشارہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جان لو جو کچھ تم مال غنیمت میں حاصل کر رہے ہو اس میں سے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جو خرچ کیا جائے گا کس پر؟ قرابت داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر. اور یہ ترتیب ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل ہوئی ہمارے بندے پر. بدر کے دن جو دن فرق کرنے والا تھا، جس دن دو گروہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما انزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. یہ معرکۃ العرا دن تھا، عظیم الشان دن تھا، اسلام کی تاریخ کو بدل دینے والا دن تھا، اور مظلوم، نہتے، کمزور، پھٹے ہوئے لوگوں کا غلبے کا پہلا دن تھا، کامیابی کا پہلا دن تھا، اب ترقی کا دن تھا، آگے بڑھنے کا دن تھا. اور اب حالات بدل رہے تھے، اور حالات بدلنے کے اعلان کا دن تھا. اس عظیم الشان دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی جو کچھ مدد فرمائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا وما انزلنا علی عبدنا، ہم نے جو کچھ نازل کیا تھا ہمارے اپنے بندے پر. یہ نہیں فرمایا وما انزلنا علی رسولنا، ہم نے نازل کیا اپنے رسول پر. یہ نہیں فرمایا وما انزلنا علی نبینا، ہم نے جو کچھ نازل کیا اپنے نبی پر. یہ نہیں فرمایا وما انزلنا علی حبیبنا، ہم نے جو کچھ نازل کیا اپنے حبیب پر. یہ نہیں فرمایا وما انزلنا علی محمدin، ہم نے جو کچھ نازل کیا محمد پر. بلکہ لفظ عبد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خوب فضیلت بیان کی، بڑا مرتبہ بیان کیا، تو وہاں لفظ عبد استعمال فرمایا، وہاں لفظ عبد ارشاد فرمایا. چنانچہ وہ صورت بھی آئے گی انشاءاللہ چند ہی دنوں میں، چند ہی دنوں سے مراد بہرحال 2-4 سال تو لگی جائیں گے، جس کو آپ سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کی ذات بابرکت و پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک پہر سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا. وہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، بعبدہ، بنبیہ، برسولہ، بحبیبہ، بمحمد. یہ سارے الفاظ نہیں، بلکہ وہ معراج کا جب تذکرہ فرمایا تو عبدن کا ذکر فرمایا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً انسان کی یاد رکھیے معراج عبدیت میں ہے، عبدیت میں ہے. لوہا اس وقت لوہا ہے، قیمتی ہے اور قابل قدر ہے جبکہ اس میں فولادی پن ہو، مضبوطی ہو، سختی ہو. اور روئی اس وقت قیمتی ہے، اس وقت پسندیدہ ہے، اس وقت اچھی ہے جبکہ اس میں نرمی ہو.
جبکہ اس میں سافٹ پن ہو. تو ہر چیز کی اپنی ایک صفت ہوتی ہے. وہ صفت میں جب وہ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے، تو کامیاب سمجھی جاتی ہے. شکر اس وقت اچھی ہے جب کہ میٹھی ہو، لیکن نمک میٹھا ہو تو نمک ہے وہ بکواس ہو جائے گا. نمک اس وقت اچھا ہے جب کہ نمکین پن ہو. مرچی گنٹور کی اس وقت اچھی سمجھی جائے گی جب خوب تلخ ہو، زبان پہ لگتے ہی جلائے ہو. اور اگر پھیکی ہے تو آپ خریدیں گے؟ کیوں خریدیں گے؟ وہ پاؤڈر پھینک دیں گے آپ جس میں پھیکا پن ہے. اس میں چاہیے تلخی، اس میں چاہیے آپ کو ترشی، تیزی. تو ہر چیز کی اپنی ایک خصوصی صفت ہوتی ہے، یاد رکھیے. وہ خصوصی صفت میں جب آپ پرفیکٹ ہے تو وہ چیز قیمتی ہے، وہ چیز کام کی ہے، خریدی جائے گی، سر پہ رکھی جائے گی، استعمال کی جائے گی. انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ انسان کی خصوصیت یہ ہے عبدیت. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو. جتنی کامل بندگی ہوگی اتنا انسان قیمتی ہوگا. جتنا اچھا عبد ہوگا وہ اللہ کا، اتنا بڑا ولی ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اتنی کامل تھی، اتنی کامل تھی، اتنی کامل تھی کہ اس کو آپ اکمل کہیے. اس کے بعد پھر کوئی عبدیت کا تصور نہیں کہ نماز تو بندگی تھی ہی، نماز تو تھی ہی بندگی. لیکن فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما انا فآکل کما یاکل العبد، میں تو دیکھو غلاموں کی طرح، بندوں کی طرح کھاتا ہوں، ٹکڑوں بیٹھ کر، جھکا جھکا پیٹ دبا کر. کہ اللہ کا ایک بندہ کیسے کھانا چاہیے، بندگی کھانے میں کیسے ظاہر ہو، وہ مجھے دیکھ کے تم سیکھو، مجھے دیکھ کے تم سیکھو. ٹیک نہیں لگاتے تھے، ٹیک لگانے کو پسند نہیں فرماتے تھے. کھڑے ہو کے نہیں کھاتے تھے، کھڑے ہونے کے کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم لوگ رواج دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برا ترین کھانا ہے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے لوگ کھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھزانو ہو کر ایسے بیٹھتے تھے کہ بالکل عبدیت کا، بندگی کا پورا اظہار ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، کہ اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کی دی ہوئی نعمت میں کھا رہا ہوں. لہذا بندگی کا اظہار ہونا چاہیے. سونے میں بندگی کا اظہار، لباس میں بندگی کا اظہار، چلنے پھرنے میں بندگی کا اظہار، ہر چیز میں بندگی کا اظہار. وہ کامل ترین عابدیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اسی کو نمایاں کرتے ہوئے کہ سب سے کامل بندے ہمارے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا سب سے کامیاب نمونہ ان کا ہے. فرمایا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تھا فرق کرنے والے دن، یعنی بدر کے دن، جس دن کے دو جماعتیں وہ بھیڑ گئی تھی اور جنگ ہوئی تھی، وہ اس پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یاد رکھو مال غنیمت کی یہ ترتیب ہوگی. وہ دن ایسا دن تھا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ تم مدینہ منورہ سے قریبی کنارے تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، وہ مدینہ منورہ سے دور کے کنارے تھے. بدر کا میدان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مدینہ سے قریب تھا اور مشرکین کا لشکر مدینہ سے دور تھا. اور فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ نیچے نیچے سے سمندر کے کنارے کنارے سے سفر کر رہا تھا. وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم لوگ جنگ کا وعدہ پہلے سے کرتے تو وقت مقرر پر نہیں پہنچتے تم لوگ. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن ایک فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو ہونے والا تھا، ایک فیصلہ تھا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، بعینہ یہی الفاظ، یہی جملہ، آیت کا یہ جز تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ پھر اعادہ فرمائے گا، دوبارہ اس کا تذکرہ فرمائے گا. کیوں؟ اس کی میں وضاحت کروں گا. فرمایا اگر جنگ کا میدان، جنگ کی تاریخ، جنگ کا وقت، یہ ساری چیزیں تم پہلے سے طے کر لیتے، لو توعدتم لاختلفتم فی المیعاد، وقت پر پہنچنے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی، مشرکین مارے گھبراہٹ کے بھاگ گئے ہوتے، ایمان والے جنگ سے اجتناب کرنے کے خاطر پیچھے ہٹ گئے ہوتے، اور کسی وجہ سے بھی جنگ نہ ہوتی. اور جنگ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا وہ ظاہر نہ ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو اللہ کرتا ہے
طے شدہ فیصلہ ہے وہ ظاہر ہو کر رہے، تاکہ لیہلک من ہلک عن بینہ، اب جو مرے تو پورے دلیل کے ساتھ مرے، ویحییٰ من حی عن بینہ، اور جو زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ کس دلیل کے ساتھ مرے کہ میں حق پر مر رہا ہوں، میں سچائی پہ مر رہا ہوں، میں ایمان پہ مر رہا ہوں۔ اور کس دلیل کے ساتھ زندگی گزارے تو میں سچائی پہ زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کے دین پر زندگی گزار رہا ہوں، حق کے لیے زندگی گزار رہا ہوں۔ اب پوزیشن کھل جائے، اب کسی انسان کے لیے بات مخفی نہ رہ جائے، اب مشکوک نہ رہ جائے، کنفیوژن نہ رہ جائے جو پچھلے زمانے میں تھا، اب حقیقت واضح ہو جائے۔ کیونکہ عرب بہت کنفیوز تھے، زبردست قسم کی تحریک چلی ہوئی ہے، وہ حق ہے کہ نہیں ہے، اس کو ہم قبول کریں نہ کریں، تردد کی کیفیت ہے، ایک آزمائش کی کیفیت ہے۔ کیوں آزمائش کی کیفیت؟ کیوں؟ ایک طرف بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جس کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس کے متولی ہیں، اس کی خدمت کرنے والے ہیں اور اس کے مجاور ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں سچائی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا دین پرانا دین ہے، اس دین کو نہ چھوڑو۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اعلان فرما رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں دعوت حق کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میں حضرت ابراہیم کی دعوت کی تجدید کر رہا ہوں۔ اب لوگ بیچارے مشکوک سے ہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، سمجھنا ان کے لیے پیچیدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بدر کے ذریعے سے وضاحت کر دی، فرق کر دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، لہذا میں یہ میدان بدر کے معرکے کے برپا ہو جانے کے بعد اب لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جو اب سچائی پہ مرے تو کھل کر سچائی پر مرے، اور جو جھوٹ پر مر رہا ہے تو اس کو یقین رہے کہ وہ جھوٹ پر مر رہا ہے، کفر پر مر رہا ہے، شرک پر مر رہا ہے، جہنم میں اس کو جانا ہے، اس کو بھی اس کا نتیجہ معلوم رہے، ایمان والوں کو بھی ایمان والوں کا نتیجہ معلوم رہے۔ لہذا فرمایا کہ لیہلک من ہلک عن بینہ، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، ویحییٰ من حی عن بینہ، اور جو زندہ رہ رہا ہے وہ مطمئن رہے کہ ایک دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حالات جنگ کے لیے سازگار کیے۔ یہ بہت سوچ سمجھ کے میں بول رہا ہوں، کیونکہ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کیا ارشاد فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگ ہوئی بدر کی، اس جنگ کے لیے حالات سازگار کیے، اس جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کو پروان چڑھایا، حالات کو پیدا کیا ایسے کہ جنگ ہو جائے۔ کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبیوں کا خواب ویسا ہوتا ہے جس میں حقیقت بتائی جاتی ہے۔ ہمارے خواب کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے خواب نبوت کا 70واں درجہ ہے، بعض حدیثوں میں 40واں درجہ ہے، تو ہم جیسوں کے خواب میں حق 40% یا 70% نظر آ سکتا ہے، تو نبیوں اور رسولوں کے خواب کی کیا حقیقت ہوتی ہے آپ اندازہ کیجئے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا کہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور ان سے ڈیفنس کرنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اس وقت جب کہ تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا دکھایا۔ کیوں تھوڑا سا دکھایا؟ حالانکہ وہ 1000 تھے، 3 گنا زیادہ تھے، لیکن آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کے 1000 فرشتوں کے مقابلے میں وہ کتنے تھے، ان کی کیا حیثیت تھی۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی 1000 یہ مخلوق جو فرشتوں کی شکل میں آئی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر بھیجی، باقی اللہ تعالیٰ کا لشکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ کو تو تم دیکھتے ہو، کچھ کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ ہوا اللہ تعالیٰ کا لشکر، پانی اللہ تعالیٰ کا لشکر، ابابیل اللہ تعالیٰ کا لشکر، چونٹیاں اللہ تعالیٰ کا لشکر، پرندے اللہ تعالیٰ کا لشکر، جن اللہ کا لشکر، فرشتے اللہ کا لشکر، انسان اللہ کا لشکر، جانور اللہ کا لشکر، کسی کو بھی وہ میدان میں لا دے بھیڑا دے، اس کے سامنے ان 1000 لوگوں کی کیا حیثیت تھی آپ سوچئے، کیا حیثیت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دکھایا بہت تھوڑی سی معمولی سی ایک ٹکڑی ہے اور اس کو صاف کر دینا ہے، تھوڑا سا ایک کچرا ہے، چھوٹا سا ایک زخم ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دینا ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر خواب میں آپ کے خوب بڑا زبردست لشکر دکھا دیتا اللہ تعالیٰ،
تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیان کرتے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، لفشلتم وتنازعتم فی الامر، لوگ گھبرا جاتے، کمزور پڑ جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، جھگڑا کرنے لگتے، اختلاف کرنے لگتے کہ ہم کیوں جنگ کے لیے نکلے، ایک بڑا لشکر ہے تو ہم میدان میں کیوں جائیں، لہذا ولکن اللہ سلم، اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا معاملہ فرمایا، حفاظت فرمائی تمہاری۔ ایک چھوٹا سا لشکر خواب میں دکھا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہے، ان کی خبر لینا ہے، چلو۔ انہ عالم بذات الصدور، سینوں میں تم کیا چھپائے ہوئے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کن کے دلوں میں بزدلی تھی، وہ جانتا تھا کہ کن کے دلوں میں ہمت تھی، وہ جانتا تھا کون میدان میں نکلنا چاہ رہے تھے، وہ جانتا تھا کتنے منافق تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کرتے، افواہیں پھیلاتے، اور موقع آئے آگے چل کر اور انہوں نے بہت ساری ایسی وہ حرکتیں کی جس سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سلامتی کے ساتھ آگے بڑھایا اور وہ تمہارے سینوں میں جو کچھ بھید ہے ان سے واقف تھا، انہ عالم، بے شک وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھلایا، اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور یہی نہیں بلکہ فوجیوں نے جو مکے سے آئے ہوئے تھے، ابو جہل کا جو قافلہ تھا، لشکر تھا، مشرکین کا جو لشکر تھا، اس لشکر نے کہا مسلمان تو بہت تھوڑے سے دکھ رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں ساز و سامان کی بڑی کمی تھی، جانوروں کی بڑی کمی تھی، 2 4 8 10 12 اونٹ کو انہوں نے گھومتا ہوا دیکھا اور کہا 2 3 گھوڑے ہیں، 10 12 اونٹ ہے، یہ لوگ کیا ہیں، ان کی کیا تعداد ہے، ان کو تو ختم کر کے چھٹی کرنا ہے۔ ان کا جاسوس بھی وہ بیچارہ رات بھر تحقیق کرنے کے لیے آیا، لیکن یہی جانوروں کی وجہ سے غلط فہمی میں وہ جا کر اطلاع دیتا ہے کہ 90 سے لے کے 100 کے درمیان یہ لوگ ہیں، حالانکہ 313 تھے الحمدللہ، لیکن کہا 100 کی ٹکڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ جنگ ہو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا کر رہا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں میں تم کو تھوڑا سا دکھا رہا تھا، لہذا تم کو بھی ہمت ہو گئی، ان کو بھی ہمت ہو گئی، اور تم دونوں بھیڑ گئے، بڑی زبردست لڑائی ہوئی، اور مدد تمہارے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ تھی، لہذا تم میدان جیت گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہا تھا، جس کو میں ابھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ حالات سازگار کر رہا تھا۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، پھر اعادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تاکہ اس فیصلے کو، اس معاملے کو پورا کرنا چاہ رہا تھا جو طے شدہ تھا، کانا مفعولا، جس کو ہونا تھا، جس چیز کو ہونا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار کر رہا تھا۔ یہ کیا ہونا تھا؟ یعنی میدان جنگ میں جنگ ہونا تھا، بدر کے موقع پر بدر کے میدان میں جنگ ہونا ہی تھا، یہ طے تھا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہوتی ہے جس کو عام طور پر بندے نہیں سمجھتے، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے، ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بعض فیصلوں کے لیے حالات کو کیسے سازگار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ فرعون اپنی لشکر کے ساتھ، فرعون اپنے فوجیوں کے ساتھ، فرعون اپنی کر و فر کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ سمندر میں ڈوب جائے، ختم ہو جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حالات سازگار کیے، اس کے لیے رات میں بنی اسرائیل کو فرار کروایا، ان سے ہجرت کروائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دور تک نارتھ میں جانا تھا، لیکن پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام رائٹ کی طرف مڑ گئے، اور دیکھتے دیکھتے سامنے ریڈ سی آ گئی، اور اس کے بعد سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے شکوہ کیا، گھبراہٹ کا اظہار کیا، کہا ہے موسیٰ کہاں پھنسا دیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، فرعون کا غرور ہے، اور فرعون کے قتل و غارت گری ہے، اس کا جذبہ انتقام ہے، یہاں آپ نے لا کے ہم کو پھنسا دیا، ہماری قبریں نہیں بن سکیں گی، ہم تو اس میدان میں، صحرا میں، اور چیلوں اور گدھوں کی غذا بن جائیں گے، آپ نے کیا کیا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت سکون کے ساتھ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، صبر سے کام لو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟
یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہے جو پورا ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ ایک طے شدہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ روب عمل لا رہا ہے، لہذا لیقضی اللہ امرن کانا مفعولا کا وہاں نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ فرعون پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے نظر ہو گیا، پورا لشکر ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ بتایا اللہ تعالیٰ نے اس بے سر و سامانی کے ساتھ ہم تجھ کو ختم کریں گے۔ اپنے محل پر غرور کرنے والے، اپنی فوج پر، اپنی حکومت پر، اپنے ملک پر غرور کرنے والے کس قدر بے سر و سامانی کے ساتھ پانی میں ہم تجھ کو غرق کریں گے، یہ دیکھ، اس کی تفصیل دیکھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جس کو پورا ہونا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے حالات سازگار کر رہا تھا۔ راستے پہ غلط مڑ جانا لازمی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر چلتے ہی چلے جاتے اور خشکی کی جانب سے مڑتے، کہیں نہ کہیں فرعون سے بھیڑتے، معجزے کے اظہار کی ضرورت نہ پیش آتی، جنگ ہوتی، ہو سکتا فرعون ختم کر دیتا ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ بتایا کہ دیکھو ایک ایمان والے کی کیسے تائید ہوگی اور ایک مغرور کا کیا حشر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا جس کو پورا ہونا تھا۔ حالات سازگار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے لیے، جن کو ہماری آنکھیں نہیں سمجھتی۔ مجھے ایک بات اور یاد آ رہا ہے جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، کہ اس واقعے کو یاد کرو جب کہ گڑھے میں آگ لگا کر ایمان والوں کو انتقام لیتے ہوئے، ان کے ایمان کا انتقام لیتے ہوئے کہ اللہ پر ایمان انہوں نے کیوں قبول کیا، لوگ آگ میں ڈالتے جا رہے تھے۔ وہ شہنشاہ تھا، آگ میں ڈال رہا تھا۔ وہ دراصل اس واقعے کے ابتدائی حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک لڑکا تھا، ذہین سا لڑکا، اور بادشاہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف تھا، مشرک تھا، اور اس کا ایک بڑا قریبی جادوگر تھا جس پر وہ بڑا بھروسہ کرتا تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا، مرنے جا رہا تھا۔ جادوگر نے کہا حضور اب تو جان میں جان باقی نہیں رہے گی، فن کے ساتھ مرنے والا ہوں، لہذا آپ کوئی نوجوان ذہین لڑکا مجھے دے دیجئے، اس کو میں اپنا فن سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس لڑکے کا انتخاب کیا کہ جاؤ تم اس جادوگر سے جادو سیکھو، لیکن بجائے اس کے کہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا، ایک عیسائی راہب تھے جو اللہ کی عبادت میں بیٹھے رہتے تھے، ان کے پاس جاتا تھا اور عبادتیں سیکھتا تھا۔ اب وہ عبادتیں سیکھ رہا، نمازیں سیکھ رہا، دعائیں سیکھ رہا، سجدے کر رہا، معصوم تھا، اللہ کو پکارنا آ گیا، دعائیں قبول ہونے لگی، مستجاب الدعوات ہو گیا۔ ایک دن وہ چل رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ حالات کو کیسے سازگار کر رہا ہے دیکھیے۔ اتفاقات نہیں ہوتے اللہ کے پاس، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ کے پاس طے شدہ فیصلے ہوتے جو ظاہر ہوتے۔ اب وہ لڑکا گزر رہا ہے، دیکھا ایک بڑا سا اژدہا ہے سڑک پر لیٹا ہوا ہے، لوگ گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، راستہ پار نہیں کر پا رہے ہیں۔ لڑکے نے کہا آج امتحان کا دن ہے، اگر یہ جو بزرگ ہیں جن کے پاس میں جاتا ہوں، عبادتیں سیکھتا ہوں، اللہ کے پاس مقرب ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، پسندیدہ ہیں، تو اے اللہ تو اس اژدہے کو، اس جانور کو ہلاک کر دے، کہہ کے ایک پتھر اٹھا کے پھینکا اور وہ لگا اس کے سر پہ، وہ وہی تڑپ کے ختم ہو گیا۔ لوگ خوش ہو گئے، راستہ بھی پار کیا، لڑکے کو گود میں بھی لے لیا، مشہور ہو گیا، اس کی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لہذا ایک صاحب بیچارے بڑے عزت والے تھے، معزز تھے، بادشاہ کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے، ان کا ایک اپنا مقام تھا، لیکن ان کو برس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں پڑے ہوئے تھے، شرمندہ تھے، پوری جلد سفید ہو چکی تھی، اب دربار میں بھی نہیں جا پا رہے تھے۔ لہٰذا اس لڑکے کے پاس آئے، کہنے لگے میں نے سنا تمہاری شہرت، تمہاری دعائیں قبول ہوتی، میرے لیے دعا کر دو۔ اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے جو تنہا اللہ کی عبادت کرتا ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ دعا کر دی، اس کی جلد نارمل ہو گئی۔ ابھی اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار کر رہا ہے۔ وہ پھر 6 مہینے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ تمہاری جلد نارمل کیسے ہو گئی، اس بیماری کا تو علاج نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی، کہا لاؤ لڑکے کو میں دیکھتا ہوں۔ لڑکا لایا گیا تو کہا تو بہت بڑا جادوگر بن گیا۔ کہا نعوذ باللہ، جادو سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں، عبادت کرتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ دعا ہوئی، ان کی جلد بالکل نارمل ہو گئی۔ کہا یہ سب باتیں کیا کر رہا ہے؟ کہا ہاں وہ بزرگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں، دیکھیے انہوں نے ساری چیزیں سکھائی، توحید سکھائی، عبادت سکھائی، نماز سکھائی، دعا کا قرینہ سکھایا۔ ان کو بلایا، پہلے تو انہی کو 2 ٹکڑے کر دیا،
کہ میرے ملک میں میرے مذہب کے خلاف دوسرا مذہب اختیار کیا. اس کے بعد کہا کہ اس لڑکے کو بھی ختم کرو، اس لڑکے کو بھی ختم کرو، پہاڑ کی چوٹی سے لے جا کے پھینک دو. بالکل صحیح روایت ہے بخاری شریف مسلم شریف کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ پر لے گئے بچے کو پھینکنے کے لیے، ایک زلزلہ آیا، جتنے سپاہی تھے ہلاک ہو گئے، بچہ ٹہلتا ہوا گھر آ گیا. بادشاہ نے کہا یہ تو غریب مصیبت ہے. کہا اچھا ایسا کرو، ایک کشتی میں لے جاؤ، بیچ سمندر کی موج میں اس کو ڈبو دو. کشتی میں لے گئے سپاہی، کشتی الٹ گئی اور تختے پہ بچہ پڑا رہا، بچہ ساحل سے لگ گیا، پورے سپاہی ہلاک ہو گئے. بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی. کہا کہ جو فیصلہ کرو دیکھو، یہ بچہ محفوظ رہتا ہے، میرے کارندے ہلاک ہو جاتے ہیں، میرے سپاہی ختم ہو جاتے ہیں. لڑکے نے کہا کہ میری ہلاکت کی ایک ہی شکل ہے، میں اگر ہلاک ہو سکتا ہوں تو میرے مولا کے نام پر ہلاک ہو سکتا ہوں، ورنہ میں ہلاک نہیں ہو سکتا. لہذا اس نے طے کیا کہ بچے کی ہلاکت ایسے ہو کہ بچے کی ہلاکت تیر چلائی جائے اور بھی اسم رب حاضل غلام کہہ کے اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا پروردگار ہے تیر چلا کے دیکھو. تیر چلانے کے لیے جب یہ اعلان ہوا تو پوری بستی پوری مملکت جمع ہو گئی. اسٹیج بنا، اسٹیج پہ بچے کو کھڑا کیا گیا اور اس میں رب حاضل غلام اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا پروردگار ہے کہہ کے تیر چلایا اور تیر تو کام کر گیا اور وہ بچہ تو معصوم تھا ہی، جنت میں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، دنیا کی مصیبتوں سے نکالا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا. لیکن لیقضی اللہ امر کان مفعولا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جن کو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ایک بچے کی موت تھی کہ اس کی مملکت پھیل گئی. پوری رعایا نے اسلام قبول کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا. مصیبت ہو گئی، گڑا جلا کے ایک ایک کو جلانے کی وہ کوشش کیا، لیکن فرمایا قتل اصحاب الاخدود، وہی مارا گیا، قتل ہو گیا، جہنم رسد ہوا. کہ وہ گڑھوں میں لوگوں کو آگ کے گڑھوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ اللہ کی ایک حکمت عملی تھی. ایک مجمع کو جمع کرنا چاہ رہا تھا، ایک بھیڑ کو جمع کرنا چاہ رہا تھا. کب تک ایک ایک دو لوگ اسلام قبول کریں گے؟ کب تک ایک ایک دو لوگ چھپ چھپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو قبول کریں گے؟ لہذا ہول سیل میں لاکھوں لوگ قبول کرو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے حالات بنائے، دھیرے دھیرے حالات بنائے. بہت سی چیزوں کو ہماری یہ آنکھیں نہیں سمجھ سکتی. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے ایک مسجد گئی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے ایک مسجد کھینچ لی گئی، شہید کر دی گئی، توڑ دی گئی، اس پر ناجائز قبضے ہو گئے. لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس ایک مسجد کے عوض ہندوستان میں 3 لاکھ مسجدیں بنیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ گاؤں گاؤں مسجد بنے، گاؤں گاؤں جڑ جائیں اسلام سے. جہاں ارتداد پھیل رہا ہے، جہاں عیسائیت پھیل رہی ہے، جہاں قادیانیت پھیل رہی ہے، کفر پھیل رہا ہے، اسلام سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، تو یہ بڑے مسلمان جو ہے سست ہو گئے ہیں. ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں ذرا بے غیرت سے ہو گئے، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، شادیوں سے ہٹ کے نہیں سوچ رہے ہیں. ہلچل مچاؤ ان کی زندگیوں میں، توڑ دو ایک مسجد، بنا دو 3 لاکھ مسجدیں، جوڑ دو ایک ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، فکر پیدا کر دو، شعور پیدا کر دو ان کے اندر. ہم سمجھتے ہیں ایک حادثہ ہوا، ایک اتفاق تھا، ہو گیا. نہیں، یہ کوئی ایک ویسا ایشو نہیں ہے جو وقتی ایشو ہے، بلکہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کو طے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہونا ہے، اس کا نتیجہ برآمد ہونا ہے. ایک جگہ ایک لوگ جمع ہو گئے، ارض مقدس جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس سرزمین کے بارے میں الذی بارکنا حولہ فرمایا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، وہ بابرکت سرزمین اور وہ مقدس سرزمین چند گندے وجودوں سے نجس ہوتی جا رہی ہے، ناپاک ہوتی جا رہی ہے. ناجائز قسم کے غاصب دنیا کے کونے کونوں سے آ کر وہاں قبضہ کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو اسکول سے واپس ہوتے ہوئے گولیوں سے بھون رہے ہیں اور ماؤں کی گودوں کو لہولہان کر رہے ہیں. یہ کس لیے ہے؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. ہم نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کی حکمت جانتی ہے، وہ یہ کہ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، کچرے کو ایک جگہ جمع کیا جائے پھر آگ لگائی جائے. ختم ہو کر رہے گا وہ ناپاک وجود، ختم ہو کر رہے گا وہ نجس وجود.
अर्ज़ मुक़द्दस में गंदगी नहीं होगी, अर्ज़ मुक़द्दस में शराब थोड़ी बिकेगी, अर्ज़ मुक़द्दस में नजासतें थोड़ी फैलाई जाएंगी, ख़त्म करके छोड़ेगा अल्लाह ताला, वो जमा कर रहा है, हमारी निगाहें नहीं देखती। ये अल्लाह ताला के फैसले होते, उसकी हिकमतें होती हैं। और उसके लिए आम तौर पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये खुदाई मनसूबाबंदी होती है जिसको बंदा ज़रा देर से समझता है, लेकिन ईमान वाले के पास एक यकीन, एक तवक्कुल और अल्लाह ताला पर ईमान की वो कैफियत होती है जिसकी वजह से उसको ये एतमाद होता है कि ज़रूर अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। ये मैदान बदर में कशा कशा ला रहा है, उधर मुशरिकीन है, अरे छोटी सी टुकड़ी है ख़त्म कर दो, इधर ईमान वाले हैं, उनको ख्वाब में बताया जा रहा है कि बेमाना किस्म का भूसा है जमा हो रहा है, उसको जाके ख़त्म कर दो। दोनों को मैदान में जमा किया जा रहा, भिड़ा रहा है। क्यों? चाहता है दुनिया में हलचल हो जाए, मालूम हो जाए हक क्या है, ईमान क्या है, सच्चाई क्या है, अल्लाह की मदद किसके साथ है, तक़द्दुस कहाँ पर है, ईमान कहाँ पर है। अब लोगों के सामने ये सारी हकीकतें आ जाए। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, वो बेशक अल्लाह ही की जानिब सारे फैसले लौटते हैं, वही फैसलों का करने वाला है और वही हर काम के पीछे उसी का हाथ है, उसी की ताईद है, उसी का हुक्म है और उसी के हुक्म से सारे उमूर अंजाम पा रहे हैं। इस हकीकत का तुम ईमान हासिल कर लो, यकीन हासिल कर लो, तो तुम इस दुनिया को फिर दूसरे नुक्ते नज़र से समझोगे, देखोगे, बरतोगे। अल्लाह ताला हम सबको यकीन की कैफियत इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।